العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا میں بسنے والے سب کی سوچ اور فکر ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. کچھ لوگ ان کا رجحان ہوتا ہے عبادت کی طرف، اور کچھ لوگ عبادت میں سستی اور کاہلی کا اکثر شکار رہتے ہیں. شیطان جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، انسان کو گمراہ کیسے کرنا ہے، اللہ سے دور کیسے کرنا ہے، دن ہو یا رات ہو، شعبان ہو یا رمضان ہو، شیطان اپنی پورا زور اور اپنی قوت لگاتا ہے کہ انسان اس کے شکنجے میں آ جائے. جو انسان عبادت میں سستی کرتا ہے اسے گمراہ کرنے کا شیطان کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن جس انسان کا عبادت کی طرف رجحان ہے، شیطان اس پر جب وار کرتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں شر الامور محدثاتها، کہ سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کیے جائیں، دین کے اندر جو اضافہ کیا جائے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام دین کے اندر وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم کی آگ ہے. کوئی ایسا خطبہ نہیں تھا جس کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان نہ کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی انسان جو عبادت کی طرف مائل تو ہے، لیکن اس عبادت میں مرضی کے اضافے کر رہا ہے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اسے زندگی بھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جس انسان نے کوئی کام گناہ سمجھ کے کیا ہوتا ہے ہو گیا، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں جب اللہ کا خوف، رب کا ڈر پیدا ہوگا وہ توبہ کی طرف آ جائے گا. لیکن بدعتی آدمی، اس نے تو چونکہ یہ کام کیا ہی نیکی کے روپ میں ہے، اس نے تو اسے عبادت سمجھ کر اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا. لیکن چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اخلاص ہے، للہیت ہے، محنت بھی ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لہذا یہ عبادت کی بجائے گمراہی بنے گی جس کا انجام جہنم کے دہتے انگارے ہیں. پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لوگوں جب بھی لوگ کوئی بدعت شروع کرتے ہیں تو رب العالمین اس بدعت کی وجہ سے ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، بدعات بڑھتی جاتی ہیں اور سنتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور ان سنن کی جگہ پر پھر بدعات اس قدر زور پکڑ لیتی ہیں کہ لوگ اس بدعت اور گمراہی کو بھی سنت سمجھ کر ہی زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیو، شعبان کا مہینہ جو حرمت والے مہینے رجب کے بعد اور رمضان کے مہینے سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو ایک خاص عمل کیا کرتے تھے، سنت یہ ہے کہ اس عمل کو اپنایا جائے، اپنے آپ کو اس عمل کی طرف راغب کیا جائے، چاہے جائے کہ اپنی مرضی کی عبادت۔ پیارے بھائیوں، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، رمضان کے پورے مہینے کے علاوہ کسی مہینے کے آپ پورے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن سب سے بڑھ کے نفلی روزے جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو میری بھی جو پچھلے سال کی رمضان کے روزوں کی قضائی رہتی ہوتی تھی تو میں بھی اپنی وہ قضائی اس مہینے میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ جتنے زیادہ نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے، سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں عموماً لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان وَشَهْرٌ فِيهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے سالانہ اعمال کی رپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ویسے تو میرا پروردگار وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جاننے والا، خبیر، علام الغیوب، لمحہ بلمحہ ہر چیز سے واقف اور باخبر، کوئی کائنات کا غیب اس کے لیے غائب نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے عیاں اور ظاہر ہے۔ لیکن رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، رب کیا بڑا مضبوط یہ ایک نظام ہے کہ روزانہ یومیہ بنیاد پر اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز پہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے رات بھر ڈیوٹی نبھائی ہوتی ہے، انسان کے عمل اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ دن والے فرشتے عصر کی نماز پہ وہ اعمال کی رپورٹ لے کے میرے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کی بڑی تاکید فرمائی، فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، لوگوں جس نے ان دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لی، ایک عصر کی نماز جب دنیا کے کاروبار اپنے عروج پہ ہوتے ہیں، ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی گاہ مس نہ ہو جائے، پورا زور ہے، لیکن یہ انسان چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور ایک فجر کی نماز جب انسان کی نیند کا زور ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے نفس کو روند کر اور اپنی راحت اور آرام کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے آ کے فجر کی نماز میں باجماعت شامل ہوتا ہے، تو یقیناً یہ دو وقت ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟
تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپس آئے ہیں یہ پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، فاغفر لهم یوم الدین، اے اللہ ہم سب فرشتے تیرے بندوں کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، ہفتہ وار رپورٹ، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ہر سوموار کا بھی روزہ رکھتے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ، یہ ہفتہ وار رپورٹ، اسبوعی رپورٹ، اور پھر سالانہ ایک نظام میرے رب نے بنایا کہ شعبان کے مہینے میں انسان کے اعمال میرے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے عمل جب رب کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ میرے عمل اس حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ پیارے بھائیوں، سنت طریقہ یہ تھا کہ اس مہینے میں یہ کام کیا جائے، لیکن یہ مسلمان اس نے اس عبادت کو اور رنگ دے دیا۔ آسان کام، مرضی کا کام، مرضی کی عبادت۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مور اور میرا طریقہ موجود نہیں، فرمایا فہو رد، وہ عمل جتنا مرضی خوبصورت بنا کے کر لے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ قیامت والے دن آئیں گے، نمازیں بڑی پڑی ہوں گی، عبادت کر کر کے چمکتے اعضاء بھی ہوں گے، جب حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی کہیں گے ان کو آنے دو میرے حوض پر۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محبوب آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کا کیا حلیہ بنا دیا تھا، دین کو کیسے بگاڑ دیا تھا اور دین میں کیا کیا چیزیں شامل کر دی تھیں۔ تو اللہ کے نبی بھی پھر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، تباہی اور بربادی ہو ایسے بد نصیبوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ عبادت یہ تھی، یا ایک انسان جس کا ایک عام معمول ہے، جس روٹین کے مطابق وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس مہینے میں بھی پڑھے، لیکن مرضی سے کوئی ایک دن خاص کر لینا یا ایک رات خاص کر لینا۔ لوگوں کو کہا گیا یہ مہینہ، اس مہینے میں صرف ایک رات اور ایک دن، رات آپ نے سونا نہیں، ساری رات عبادت کرنی ہے۔ رات آپ نے سونا نہیں، مسجد میں محفل منعقد ہوگی جس میں نعتیں پڑھی جائیں گی، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اجتماعی ذکر ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی۔ اس رات کو آپ نے قبرستان بھی جانا ہے، لائٹنگ بھی کرنی ہے، اور اس سے بڑی بات کہ آپ نے شریاں اور پٹاخے بھی چلانے ہیں، آگ جلا کے آگ کے رب کو راضی کرنا اور آگ کے پجاریوں کی مشاہبت کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ شعبان کی 15ویں رات جسے ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، شب برات یا شبرات، یہ مرکب ہی بتاتا ہے کہ یہ مصنوعی کام ہے، اس لیے کہ شبرات یا شب برات یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں۔ کسی صحیح حدیث کے اندر اس رات کے بارے میں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس لیے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یأتیک الیقین. مومن مسلمان تیری زندگی کی صرف 3-4 راتیں عبادت میں اور 3-4 دن مرضی کے عبادت میں، یہ مسلمان کا مشن اور منہج نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کی عبادت کر، حتی یأتیک الیقین، حتیٰ کہ موت آ جائے. دن اور رات بغیر کسی تخصیص کے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی ہوتی، میرے نبی کے یار جو شریعت مطہرہ کے سچے پہرے دار، ایک ایک انگلی کے اشارے کو بھی انہوں نے بیان کیا. نماز کے اندر آپ نے کہاں پہ کیسے اشارہ کرنا ہے، ایک ایک حرکت کو انہوں نے نوٹ کیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنی بڑی بڑی کہانیاں جو اس رات کے حوالے سے گھڑی گئیں. یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو کوئی ایسی بات گھڑتا ہے خود اور پھر میری طرف منسوخ کر دیتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، ابن ابی الحمراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ 450 سال بعد، 450 سال گزر جانے کے بعد یہ شخص بیت المقدس میں آیا اور اس نے اکیلے نے ایک عبادت شروع کی. بیت المقدس میں 100 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ یہ سورہ اخلاص پڑھتا گیا. اس نے جب نماز شروع کی تو اکیلا تھا، جب اونچی آواز میں قرات کر رہا تھا کچھ لوگ ملتے گئے ساتھ. جب نماز سے فارغ ہوا تو ایک کافی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے. اس کو اس نے نام دیا صلاۃ الالفیہ. یہ صلاۃ الفیہ ہے، یعنی 1000 رکعتوں والی نماز کہ پڑھی 100 رکعتیں ہیں لیکن ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص، تو 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی گئی، لہذا یہ صلاۃ الفیہ بن گئی. یہ سال گزرا، اگلے سال یہ آیا اور اس کے ساتھ پہلے سے ایک مجمع جمع ہو چکا تھا، انہوں نے بھی مل کر اس کے ساتھ یہ عبادت کی. اگلے سال تیسرے سال یہ پھر آیا اور ساتھ ایک حدیث بنا کے لایا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا، یا علی من صلی 100 رکعہ فی لیلۃ النصف من شعبان یقرأ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 10 مرات. کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جو شخص اس رات میں اس طرح 100 رکعت پڑھے کہ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 10 دفعہ سورہ اخلاص، فرمایا اس کے بعد وہ رب سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے. اور اگر لوح محفوظ میں اسے جہنمی لکھا گیا ہوگا تو اللہ مٹا کے جنتی بنا دیں گے، اور آئندہ 1 سال جو مرضی گناہ کرتا رہے اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جائیں گے. 1 سال جو آنے والا ہے اس میں جو مرضی کرے اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جائیں گے. یہ حدیث بیان کی. میرے پیارے بھائیوں، سنیں گے آپ، بیان کرنے والے کریں گے کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے گناہ اگر غنم قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے تو سب معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ سنیں گے کہ اس رات پورے سال کی لوگوں کی روزی لکھی جاتی ہے. اس رات میں آپ سنیں گے کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، لہذا بہترین سے بہترین کھانے بنائیں تاکہ وہ آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی اس کا ایصال ثواب ہو اور اس کا اجر پہنچے. طرح طرح کی کہانیاں. رب کعبہ کی قسم، یہ منبر مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی امانت، کعبہ کے رب کی قسم، کوئی ایک بات بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح موجود نہیں. من گھڑت اور قصے کہانیاں اور ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ روایات ساری من گھڑت موضوع قسم کی روایتیں،
کذاب اور دجال قسم کے بندے جنہوں نے گھڑ کے ایسی روایتیں پیش کی، اور ائمہ محدثین کو اللہ جزائے خیر دے، ایک محدث نے نہیں، کئی محدثین نے، امام شوکانی رحمہ اللہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ، امام قرطبی، امام سیوطی، اس طرح کے محدثین سب نے ایسی روایات کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، اور اس دور کے امام شیخ البانی رحمہ اللہ بھی تمام روایات کو موضوع کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تقلید کی بات کرنے والے وہ اپنے امام سے ہی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام مالک رحمہ اللہ سے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، امام احمد بن حنبل سے، یا 1,44,000 کم و بیش کسی ایک صحابی سے، میرے پیارے بھائیوں، کوئی ایسی عبادت، کوئی اس کا وجود جو اس رات کے ساتھ خاص ہو، 15 تاریخ شعبان کی اس دن کے ساتھ خاص ہو، میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی سے اجر بھی ملے گا، سنت مصطفیٰ کی موافقت پر میرا رب بھی راضی ہوگا، عمل تھوڑا بھی ہوا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے، اس عمل کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے کل قیامت والے دن آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ آپ روزہ رکھیں، آپ کوئی بھی دن، کوئی بھی رات، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، اور یہ عمل تو ہر فجر اور ہر عصر میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی یہ اعمال تو رب کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے رب کے ہاں کوئی عمل پیش کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 2 بندوں کے علاوہ باقی سب کے لیے معافی ہے، 2 بد نصیب ایسے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ فرمایا مشرک، ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے کسی کو، کسی اور کو رب کے مقابلے میں وہ دستگیر سمجھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وہ حاجت روا مانتا ہے، اللہ کی ذات کے در کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے کسی حجر شجر قبر کے سامنے اس پیشانی کو جھکاتا ہے۔ فرمایا جو شرک کی کسی غلاظت کے اندر مبتلا ہے، اپنی نظر کسی کے لیے، نیاز کسی کے لیے، یہ 11ویں اور پتہ نہیں کیا کچھ کس طرح کی عبادات، مشکل کے وقت رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، ما فوق الاسباب سمجھتا ہے میں یہاں ہوں، بغداد میں پیر عبد القادر جیلانی میری آواز سن بھی رہے ہیں، میری حاجت روائی بھی کریں گے، مشکل کشائی بھی کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جو انسان مشرک ہے اس کے لیے معافی نہیں جب تک اپنے شرک کو چھوڑ نہ دے۔ اور دوسرا وہ انسان فرمایا جس کی اپنے مسلمان بھائی سے اس نے دل میں کینہ پال رکھا ہے، دل میں بغض لیے پھرتا ہے، مسلمان کو اس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، دنیا کی خاطر معمولی سی بات پہ اپنے مسلمان بھائی کو سال گزر گیا، کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان کسی سے قطع تعلقی کر لے، 3 دن گزر جائیں اور یہ آپس میں اپنی وہ قطع تعلقی ختم نہیں کرتے، فرمایا دونوں میں سے کسی کو بھی موت آ گئی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کرنے کا کام یہ تھا، روزے رکھیں، تلاوت کریں، لیکن روٹین میں جیسے ہے کسی دن کو اپنی مرضی سے خاص کر لینا، کسی رات کو اپنی مرضی سے خاص کر لینا، اللہ کے نبی نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی تو منع کریں کہ اپنی مرضی سے کسی رات کو عبادت کی رات تم نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کسی رات کو اپنی مرضی سے عبادت کی رات قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میرا رب تو ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ہر رات، وہ جس مہینے کی بھی رات ہو، جون سی بھی رات ہو،
میرے رب تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے دعائیں کرنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور رب العالمین شرک سے محفوظ فرمائے، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو اللہ بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلف جو اس مہینے میں ایک کام کیا کرتے تھے، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سلف وہ اس مہینے کو شہر قرآن کہا کرتے تھے، شہر القرآن کہا کرتے تھے کہ رمضان میں تو لوگ قرآن پڑھتے ہی ہیں، لیکن اصل قاریوں کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، جنہوں نے رمضان کے اندر قرآن سنانا ہے شہر القرآن۔ امام عمر بن قیس جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اپنا کاروبار بند کر دیتے اور اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ کثرت سے ذکر کریں، لیکن اجتماعی نہیں، انفرادی اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کا حساب اس مہینے میں کریں اور لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ پہنچائیں تاکہ وہ تسلی سے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اگر آپ اس نیت سے کہ میں اپنی زکوٰۃ کسی ایسے ضرورت مند کو دے دوں جو رمضان کا مہینہ تسلی سے اللہ کی عبادت میں گزار سکے، اس کو پریشانی نہ ہو، میرا رب آپ کو کتنے بڑے اجر سے نوازے گا اس کا اندازہ نہیں۔ سلف ایسے کام کرتے، غرباء کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں اپنی عبادت کے لیے جو رب نے پیدا کیا ہے کما حقہ، اللہ وہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور کسی بھی دن کو اپنی مرضی سے خاص کر لینا۔ پیارے بھائیوں، یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے، لوگوں کو 2-4 راتوں کے اتنے فضائل سنائے جاتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات، 27 رجب کی رات، 12 ربیع الاول کی رات، اور اس طرح کی 2-4 راتیں کہا بس یہ جاگ لو، اور 27 رمضان کی رات، بس اس کے بعد جو مرضی کرتے پھر وہ پرواہ کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی اللہ کی طرف سے جو اس سے مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہماری زندگی کو اللہ محبوب کبریا کی سنت کے مطابق بنا دے، ہر عمل کو اللہ اپنی رضا کے لیے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق کرنے کی توفیق بخشے، بدعات اور خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔